واقعتاً مسلمانوں کو کیا قربان کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، ہم چوتھا پارہ شروع کرتے ہیں تو پہلے ہی اس کے اندر ہمیں ہدایات دی گئی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو پا نہیں سکتے، اجر و ثواب کے حقدار نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر ڈالو۔ یہاں دیکھیے اللہ نے مال کا ذکر کیا، نہ یہاں کوئی خاص شے کا ذکر کیا۔ مما تحبون فرمایا جس کو تم پسند کرتے ہو، جب تک کہ اپنی پسند کی چیز راہ خدا میں لوٹا نہ ڈالو اللہ کے پاس تم مقبول نہیں بن سکتے، اجر و ثواب کے حقدار نہیں بن سکتے۔ تو مما تحبون پر نظر ڈالیں، انسان کے لیے کون سی چیز محبوب ہے؟ ہر آدمی کو سب سے پہلے اس کی جان عزیز ہے، اپنے بال بچے اس کو عزیز ہے، اپنا گھر بار اس کو عزیز ہے، اپنا وقت بھی اس کے پاس بڑا عزیز ہے، مال و متاع بھی عزیز ہے۔ تو ہم ان عزیز چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ تو قربان کرنے کا یہ مطلب ہی نہیں کہ قربان گاہ میں لے جائیں اور سب پر چھری چلا ڈالیں، یہ ہرگز مفہوم نہیں ہے۔ جہاں چھری چلانے کی بات ہے وہاں پر چھری چلانا کا مسئلہ ہے، جیسا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کے طور پر ہم نے کر لیا، یہ ہر سال ہم کرتے ہی آتے ہیں، لیکن اصل روح کیا ہے؟ امام حسین کی قربانیاں بھی کیا ہمیں درس و پیغام دے رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانیوں میں سے جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، گوشت استعمال میں آ جاتا ہے، پھر پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ کیا چیز اللہ کو بھاتی ہے؟ کون سی شے اللہ کو پسند آتی ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل میں خشیت ربانی جو ہے، خدا کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر ہے، پرہیزگاری کا جو جذبہ ہے، یہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بھیجا اس دنیا میں، کارگاہ حیات میں ہم آئے ہیں، یہاں امتحان رکھا، فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر دو طرح سے بھی ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں، کبھی تم کو بھوکا رکھ کر، تم پر خوف طاری کر کے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں پر مصیبت ڈال کر، پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے، جگر پاروں پر کوئی آزمائشیں ڈال کر اللہ پاک امتحان لیتا ہے اور فرماتا ہے وبشری الصابرین، میرے محبوب خوشخبری ان لوگوں کو دے دیں جو صابر ہیں۔ صابر کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے حوالے سے مصیبت آئی تو مصیبت پر جمے رہنا یہ حقیقی صبر کی علامت ہے۔ اور آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، خود اپنے آپ کا جائزہ لیں، سراپا کو اپنے دیکھ لیں، کہاں اسلامی تعلیمات ہے اور کہاں ہمارا وجود ہے، ہم اس سے بالکل اکثر دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو قربانی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ رضائے حق کا طلبگار بن کر اپنی زندگی گزارے، ہر لمحہ اس کی سوچ اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ آج اسلامی تعلیمات سے اتنے نابلد ہم ہو چکے ہیں، بنیادی عقائد کا ہمیں علم نہیں ہے، فرائض دینیہ سے بالکل غافل ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ عبادات و طاعات کے معاملے میں جو ہم کر رہے ہیں ایک روزانہ کے معمولات کے بطور کر رہے ہیں، حقیقی روح جو ہونی چاہیے، خداوند قدوس سے جو ربط و تعلق ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے جب ہمارے اندر جو انقلاب آنا چاہیے، شخصیت کی جو تعمیر ہونی چاہیے، آج ہم خود جائزہ لیں تو یقیناً اس کی تعمیر نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب پاک کی زبان سے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری عبادت اور میرا دنیا میں رہنا، دنیا سے جانا سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جب ہے تو مصیبت آ گئی تو ہم شکوہ ہرگز نہ کریں۔ آج ہمارے پاس شکوے شکایتیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے تو بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، شریعت ہی سے ہم دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر ہم اعتراض کی زبان کھولتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں غور کرنا چاہیے، جیسا بزرگوں نے کہا ہے یہ کیا اس کا کم کرم ہے، ہزاروں گناہوں کے باوجود ہم اس کی زمین پر چل رہے ہیں۔ اللہ کی یہ بھی تو بڑی مہربانی ہے، ہمیں صحت مند بنایا ہے، اللہ کی کتنی کتنی نوازشات ہیں، ان نوازشات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی نوقے نسل کی بھی ہم صحیح جہت سے، صحیح نہج سے تربیت کریں، تعلیم دیں، خود بھی سیکھیں، ان کو سکھائیں۔ ایک مخصوص دور کے لیے نہیں ہے، اسلام چند دنوں کا مذہب نہیں ہے، چند گھنٹوں کا مذہب نہیں ہے، کچھ رسوم ہے ادا کر لو اس کے بعد تم آزاد ہو، جو چاہے کر لو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر لمحہ اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھو قربانی کا کتنا سچا جذبہ، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک منظر دکھایا تھا اللہ نے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، حکم بھی نہیں تھا، آرڈر بھی نہیں تھا، صرف ایک منظر تھا، لیکن خلیل اللہ علیہ السلام نے اس منظر کی تعمیل کے لیے اپنے صاحبزادے کو لے کر پہنچے مینا کی وادی میں، اور جب قصہ آپ نے ان سے کہہ سنایا تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان کیا باضابطہ جبریل کے ذریعے سے میسج آیا ہے، آپ کو ڈائریکٹ اللہ کا حکم آیا ہے، یہ تو خواب کا منظر ہے، نہیں کہا۔ قرآن کہتے ہیں فلما اسلما، حضرت ابراہیم بھی جھک گئے، حضرت اسماعیل بھی جھک گئے، اپنی جبینیں خم کر دیے، وتلہ للجبین، جب کہیں اللہ کی بارگاہ سے اعلان آتا ہے
نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. بندہ قربانی کے سچے جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر کے رب کی رضا کا طالب بنتا ہے تو کیوں کہ رب کرم نہیں کرتا. آپ دیکھیے وہ قربانی نے کتنا ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والا درس دیا. حضرت ہاجرہ ہماری بھی مائیں اور بہنیں ہیں, حضرت ہاجرہ بھی ہے. آج ہماری ماؤں کو صبح میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھانا بار ہوتا ہے. یہ سمجھتی ہے کہ بچہ رات میں زیادہ دیر تک جاگا ہے, تھوڑا پیارے کو آرام کرنے دو. آپ اس دنیا کے ظاہری آرام کی خاطر آپ اس کی نماز کے فوت ہونے کو قبول کر رہے ہیں, لیکن حقیقی چین تو اس کو وہاں ملے گا جبکہ اس کی جبین خدا کی بارگاہ میں جھکے گی, جبکہ اس کا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں ٹکے گا. حضرت ہاجرہ کا بھی جگر تھا, اللہ نے ماں ان کو بھی بنایا تھا, مگر بیٹے کے قربانی کی بات آتی ہے تو بے دریغ قربان کرنے کے لیے پیش کرتی ہے. شیطان آ کر رکاوٹ ڈالتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے تو کہتی ہے وہ ایک جان کیا, خدا اگر اسماعیل جیسے ہزاروں بیٹے بھی مجھے دے گا تو اس کے نام پر میں قربان کر دوں گی. تو یہ جذبہ قربانی جو ہمارے اندر فروغ پانا چاہیے آج یہی کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور سوچئے گا میدان کربلا میں امام علی مقام اپنے خانواد عالیہ کے ساتھ پہنچے جس میں شیرخوار حضرت علی اصغر بھی ہے رضی اللہ عنہ, امام زین العابدین ہیں, ہر قسم کے افراد آپ کے ساتھ ہیں, مستورات ہے, مخدرات ہے, اہل بیت اطہار کی بات کیا تھی, باطل کو قبول کرنا تھا. چند لمحے کے لیے اگر آپ ہاں میں ہاں ملا دیتے دنیاوی اعتبار سے تخت و تاج مل جاتا تھا, عیش و عشرت کی طرب و سرود کی زندگی مل جاتی تھی, لیکن آپ نے اس کو قربان کر دیا. آپ نے کہا نہیں, ناموس رسالت قانون رسول پاک علیہ السلام کے خلاف باطل کو قبول نہیں کیا جا سکتا. آج وہی قربانی کا صدقہ ہے کہ مسلمان بے سر و ساماں ہیں. کہیں بھی دنیا کے اندر آپ جائزہ لو, چاہے فلسطین ہو, دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو, باطل کے مقابل مسلمان جو اٹھ کھڑے ہیں یہ قربانیوں کا صدقہ ہے. اگر وہ قربانیاں نہیں ہوتی تو یہ بھی ہمارے اندر جذبہ نہ ہوتا. آج اس ماحول کے اندر, پورا آشوب دور کے اندر اسلام سے دوری کے باوجود مسلمان سب کچھ اپنے خلاف سننا گوارا کرے گا, لیکن پیغمبر اسلام کے خلاف نہیں سن سکتا, قرآن کے خلاف نہیں سن سکتا, خدا کی توحید کے خلاف نہیں سن سکتا. یہ جذبہ بھی دراصل اسی قربانیوں کی برکتوں کا, اسی قربانیوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. بہرحال اسی جذبے کو ہمیں فروغ دینا ہے تاکہ ہم اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر یہاں بھی چین سے رہ سکیں, محشر میں بھی سرخروئی حاصل کر سکیں.